ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے نظمہ زبیر ہیں راجستھان سے، اور وراثت کا ایک مسئلہ ہے، کافی لوگوں سے انہوں نے چینل وغیرہ پہ معلوم کرا لیکن کہیں سے جواب نہیں آ پایا، اور ان کی رسائی کسی دارالفتہ تک نہیں ہے۔ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے والد کا جو وراثت تقسیم ہوئی اس کے اندر جو زمین تھی، تو اس زمین کی جو قیمت ہے وہ کل ملا کر 1,25,00,000 روپے ہیں، جس میں یہ تقسیم کرنی ہے 5 لوگوں میں۔ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، مگر بھائیوں کی طرف سے 45.5 یعنی 90 لاکھ روپے لے لیے گئے ہیں، اور بہنوں کو صرف 10 لاکھ روپے یہ کہہ کر دے دیا گیا کہ یہی ان کی رقم ہے، اگر لینی ہے تو لیں ورنہ پھر یہ بھی نہیں ملے گی۔ بہنوں کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ جو شریعت میں ان کی رقم مقرر ہے وراثت کی، ان کو اتنی ہی ملنی چاہیے۔ اگر 10 سے کم بیٹھے تو کم دو، زیادہ بیٹھے تو زیادہ دو، یعنی جو شریعت میں ہے صرف وہ دو، اپنے انداز سے اس کو مت دو۔ مگر بھائی یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یعنی عورت کو کتنا ملنا چاہیے کتنا نہیں ملنا چاہیے، جتنا ہم اپنی طرف سے دے دیں اتنا کافی ہے۔ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی نہیں ہیں، غریب ہیں، سلائی وغیرہ کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہیں، اور ان کی بہنوں کے بھی بچے ہیں اور وہ بھی غریب ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کیا حصہ بننا چاہیے؟ اگر میں ان کو بتا دوں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا کہ چینل کے اوپر طلاق اور وراثت کے مسائل نہیں بتائے جاتے، کہ اس کے اندر بہت ساری ڈھکے چھپے معاملے بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کو مال لینا ہوتا ہے وہ کچھ آدھی صورتیں بیان کر کے مال حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور کچھ وہ رسا کو چھپا بھی لیتا ہے، یعنی وہ پورا ایکسپلین نہیں کرتا کہ اس مال کو کتنے لوگوں میں بانٹنا ہے۔ کیا پتہ جتنے لوگ وہ پیش کرتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور حصے دار بچا ہوا ہو اور اس کو چھوڑ کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ صورتیں وہ ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت یا کسی مفتیان کامل سے کہ جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہوں وہ، یعنی مقرر والے نہیں، اور تو ایسوں کے پاس جا کر آپ اپنے مسئلے کو لکھوا کر تحریر کروا دیں، کیونکہ اس میں بہت سی ڈھکی چھپی صورتیں ہوتی ہیں۔ جب مال لینا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے صرف ہم 2 ہیں، ہم دونوں میں تقسیم کرنا ہے، لیکن جب مال جاتا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم 2 نہیں دیں گے بلکہ ہم تو 5 تھے اور ان 5 سے بھی لینا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، مگر یہ کہ اگر آپ کے سوال کی کیفیت کو صرف اتنا ہی مانا جائے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو، کہ والد کا جو وراثت بچی ہے اس کے اندر سے آپ نے کہا کہ 1,25,00,000 ہے اور ان میں 5 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، جس میں سے 2 بھائی اور 3 بہنیں، تو یہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو یہ سوال وراثت کے اوپر صرف اتنا ہی محدود ہے جتنا یہ سوال ہے، یعنی باپ کی وراثت کو 5 لوگوں میں، 3 بہنوں میں اور 2 بھائیوں میں تقسیم کرنا ہے۔ صرف میں اتنا آپ کو تقسیم کر کے آپ نے کہا بتا دو کہ ایک کے حصے میں کتنا آنا چاہیے۔ اور یہ سوال اگر یعنی آپ کے ساتھ کوئی ڈھکی چھپی صورت ہے کہ اور کسی کا بھی حصہ بنتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، کیونکہ مجھے اور اس کے بارے میں آپ نے تفصیل لکھ کے نہیں دی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اگر صرف 5 لوگ ہیں تو کتنا حصہ بنے گا، باقی کسی دارالفتہ میں جائیں گے تو آپ بہتر رہے گا، اور اگر کوئی ڈھکی چھپی اس میں صورتیں نہیں ہیں، صرف یہی 5 ہیں اور یہ مال ان 5 میں ہی تقسیم کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، تو پھر وہ تقسیم کس طرح کی جائے گی میں اس کی ابھی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ایک بہن کے حصے میں کتنا حصہ آنا چاہیے۔ آپ نے کہا 1,25,00,000 روپے ہیں، یعنی وہ زمین جو والد کی تھی اس میں سے جو حصہ بٹنا ہے وہ صرف 5 میں بٹنا ہے۔ 1,25,00,000 کے اندر اگر یہ 7 لوگوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو جو سسٹر کا حصہ یعنی بہنوں کا حصہ نکل کے آئے گا وہ آئے گا 17,85,714 روپے کچھ پیسے۔ 17,85,000 ایک فرد کے حصے میں یعنی بہن کے حصے میں آنا چاہیے، 1,25,00,000 میں سے ایک بہن کو 17,85,714 روپے یہ ملنے چاہیے۔ اور اسی طرح جو 2 بھائی ہیں جنہوں نے 45 لاکھ روپے لے لیے، ان کے حصے میں 35,71,000 روپے اور 428 روپے، یعنی 35,71,000 روپے ایک موٹی سی فگر ہے، یہ آنی چاہیے۔ یعنی بہنوں کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ قریب 17,85,000 ہونے چاہیے ایک بہن کے، تینوں کے، اور جو 2 بھائی ہیں ان کو ملنا چاہیے 35,71,000 روپے۔
تو اس طرح یہ 5 لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ اب اگر یہ بھائی صرف 10-10 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہیں، یعنی وہ حصے میں کمی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا حصہ یہ بننا چاہیے، آپ اس کے اندر اور جو جیسے روپے 2 روپے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ سب مل کر آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ایک موٹی سی فگر بھی اگر آپ رکھیں گے کہ 17,85,000 ہے، 714 215 426 اس طرح نکل رہے ہیں تو ان کو اگنور کر دیں یا سب مل کر معاف کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایک کے حصے میں آنی چاہیے۔ اب کہا آپ کے بھائی نے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ بھائیوں کا بہنوں سے ڈبل ہو، یعنی جتنا بہنوں کو ملے بھائی صرف اس سے ڈبل لیں، زیادہ نہ لیں۔ تو قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی کہ تمہاری اولادوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، فیصلہ دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کی برابر ہے۔ تو اگر یہ قرآن پاک کو پڑھ لیں گے تو وہاں دکھ جائے گا ان کو کہ لڑکا صرف لڑکی سے ڈبل لے گا، 4 گنا نہیں لے سکتا، کہ اگر لڑکی کو 10 لاکھ لے کے 45 نہیں لے سکتا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہے اتنا یہ لے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دی ہے سورہ نساء پارہ نمبر 4 کے اندر۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر وارثوں کا مال کھانے کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو وارث کا وراثت یعنی وارث کی وراثت کو کاٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کی وراثت کو کاٹ دے گا۔ اور ایک حدیث پاک جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو جو حرام مال سے بڑا ہے اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جو حرام مال کھا کر جسم بڑھے گا وہ جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ بہنوں کو جب حصہ نہیں دیا جائے گا، صرف کم حصہ دے کر شریعت کے حساب سے نہ دے کر رکھ لیا جائے گا تو یہ مال ان کے حق میں یعنی بھائیوں کے حق میں حرام ہوگا، اور یہ جو حرام کھائیں گے بچوں کو کھلائیں گے یہ ان کے جہنم میں جانے کا سامان بنے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ حرام مال سے صدقہ کرے گا تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، اگر یہ حرام مال چھوڑ کر جائے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کا سامان بنے گا۔ مال کو غصب کرنے کے تعلق سے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ زمین بٹی تو اس کے اندر لوگوں نے اپنے بھائیوں نے زمین کا زیادہ تر حصہ لیا اور کم سے کم آپ کو دیا، کم میں آپ کے صرف 10 لاکھ روپے ہی آتے ہیں اس زمین میں، حالانکہ وہ برابر اگر شریعت کے حساب سے تقسیم کی جائے گی تو آپ کا حصہ زیادہ ہوگا۔ تو ایسوں کے تعلق سے بھی حدیث پاک کے اندر بلکہ صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح ستہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کی یعنی حدیثوں کا مفہوم ہے، اگر ساری حدیثوں کا مفہوم دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ فرمایا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ظلم کے طور پر کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے لے، یعنی کسی پہ قبضہ کر لے زمین پہ، تو 7 زمین کے طباق اس کے گلے کے اندر ڈالے جائیں گے توق بنا کر، اور وہ 7 زمینوں میں دھستا چلا جائے گا۔ یعنی حدیثوں کا خلاصہ ہے، گلے میں ڈالنے سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے چکی دیکھی ہوگی آٹا پیسنے کی، اس میں جو 2 بڑے پتھر ہوتے ہیں اور بیچ میں گولا ہوتا ہے، تو اسی طریقے کے پوری زمین بیچ میں سے گول کر کے اس کے گلے میں پہنا دی جائے گی، اور یہ اس کے وزن سے جو ہے 7 زمینوں میں دھستا چلا جائے گا، اور یہ اس شخص کا حال ہوگا جس نے صرف ایک بالشت زمین کسی کی قبضہ کر کے لے لی۔ اب ظاہر ہے کہ بہنوں کو جو زمین ملنی چاہیے یہ اس پہ قبضہ اگر بھائی لوگ کرتے ہیں تو بالکل یہ لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، قذاب ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور ان کو کیا لقب دیا جائے، یعنی یہ جو دوسروں کی وراثتوں پر حق جماتے ہیں اور بہنوں کو اپنا حق نہیں دیتے۔ تو اس حساب سے جب آپ کے 17,85,000 روپے آنے چاہیے تو آپ کو وہی رقم ملنی چاہیے، اس میں اگر یہ کمی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم سے مال کو چھینتے ہیں۔ اسی طرح اور حدیث پاک کا بھی خلاصہ ہے کہ جس نے زمین کو کسی کو یعنی لیا تو جب اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا ظلم کے طور پہ، جس نے زمین کو قبضہ کیا ہوگا تو یہ توق جب تک رہے گا کہ جب تک حساب کتاب دینے والے جنت میں چلے جائیں گے، اس کا حساب سب سے آخر میں اس طرح سے ہوگا، یعنی وہ اس طرح ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگا جو دوسرے کی ظلم کے طور پہ ایک بالشت زمین بھی لے لے گا۔ مال رکھنے کے تعلق سے اور کسی کا مال کو قبضہ کرنے کے تعلق سے، واپس نہ دینے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر ایک عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی ایسا فاسق فاجر قذاب شخص کہ جس نے کسی کا مال لے لیا تو اس کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی جس کا مال لیا ہے، اور آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیکیاں کس طرح دینی پڑیں گی کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس کو دینی ہوں گی، یعنی جتنا ثواب
बाजमात नमाज 700 नमाजें पढ़ने पर मिलेगा, वो सवाब उसको सिर्फ 3 पैसों के बदले में देनी होगी। अब जाहिर है कि जिसने 17 लाख में से 10 लाख दी और 7 लाख उसके गसब कर लिए, तो वो अंदाज़ा लगा ले 3 पैसे के हिसाब से कि बरोज़े क़यामत इन 10 लाख का हिसाब उसको किस कदर का देना होगा, यानी अपनी सारी नेकियां उसके पल्ले में डाल दी जाएंगी। अब अगर वो हिसाब में बराबर नहीं बैठ पाएगा, यानी उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर इस शख्स का जो मज़लूम है इसके सारे गुनाह उसके सर पे डाले जाएंगे। तो इस तरह इसका तो फिर भी क़यामत के अंदर मज़लूम का फ़ायदा हो जाएगा कि इसको उसकी नेकियां भी मिलेंगी और अपने गुनाहों से ये बच भी जाएगा। इसके जितने गुनाह हैं वो सब इसके नामा माल में डाले जाएंगे। तो हर शख्स जो किसी का माल को गसब करता है या बहनों के विरासत में हिस्सा नहीं देता या माल ज़्यादा दिखने की लालच में वो शरीयत को भूल के अपनी अकल से तकसीम करता है, तो उसको इन हदीसों से इबरत लेनी चाहिए। तोक उसके गले में डाल दिया जाए सिर्फ़ एक शहर का, तो वो उसका वज़न भी नहीं उठा पाएगा। और 7 ज़मीनों का तोक अगर गले में डलेगा क़यामत में सिर्फ़ एक बालिश ज़मीन रखने के एवज़ में, तो उसका क्या अंजाम होगा। इसी तरह 3 पैसे किसी के रखने की वजह से अगर किसी को 700 नमाज़ें कबूल हुई बाजमात देनी पड़ेंगी, तो फिर वो सौदा बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए जो विरासत में बहनों का हिस्सा होता है वो चाहिए कि उनको दे दें, और जितना शरीयत ने आपके लिए मुकर्रर किया है वो भी कोई कम नहीं है, 35-36 लाख रुपए के करीब है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। तो इस तरह दे के आप अपने सर से यानी उस गुनाह को हटाएं और बरी ज़िम्मा हो जाएं। और अगर फिर भी वो बहनों को ये हिस्सा नहीं देते, तो बहनों को फिर ऐसी सूरत में चाहिए कि दारुल इफ्ता जाके पूरी सूरत हाल बताकर फतवा तलब कर लें वहाँ से, और अपने भाइयों को दिखा दें कि हमारा हिस्सा 17,85,000 के करीब बनता है और हमें जो बनता है वही हिस्सा मिलना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया